لفظ ہے وہ احادیث میں ہے، ایسے افراد جو شان اہل بیت میں اور مقام اہل بیت میں کمی لانے کی کوشش کریں، اسے مقصر کہا جاتا ہے۔ زیارت جامعہ میں امام علی نقی علیہ السلام نے جو اہل بیت کی، نبی اور خانوادہ پیغمبر کی فضائل اور مناقب میں شک کرتے ہیں ان پہ لعنت کی ہے۔ جو اہل بیت کے فضائل میں شک کرتے ہیں، الشاکین فیکم، یہ لفظ ہے، لعنت کرتے کرتے آئے امام، کس کس کے اوپر لعنت ہو، ان میں سے ایک اس پہ بھی لعنت کی ہے امام علی نقی نے کہ جو اہل بیت پیغمبر کے فضائل اور مناقب میں شک کرتا ہو۔ اسی طرح اہل بیت کے فضائل کو کم کرنے کی کوشش کرے، کوئی فضیلت پڑھی جائے تو فوراً انکار کر دے، نہیں یہ جھوٹی ہے۔ ارے بھائی آپ نے کیسے انکار کر دیا؟ ممکن ہے وہ پڑھ کر پڑھ رہا ہوں، اس سے آپ یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا حوالہ کیا ہے، کس نے لکھا ہے۔ آپ یہ جو انکار کر رہے ہیں یہ توہین ہے، یہ مقصر ہونا ہے۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ پاکستان میں جہاں غازیوں کی تعداد زیادہ ہے وہاں مقصر بھی پائے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں مقصر نہیں ہے، یہاں اہل بیت کا نمک کھا کے نمک حرامی کی جاتی ہے۔ یہاں اہل بیت کے نام پر مدرسے اور کتابیں اور حلیے بنانے کے باوجود اہل بیت کی شان میں کمی کی جاتی ہے، ہوتا ہے ایسا۔ سچ بات کر رہا ہوں، سچ بات کر رہا ہوں، مجھے کرنے دیجیے۔ لہذا میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی اہل بیت کی فضیلت سمجھ میں نہیں آ رہی، پہلے تو میرا دل اتنا تنگ کیوں ہے کہ اہل بیت کے فضائل مجھے سمجھ میں نہیں آتے؟ مجھے اہل بیت کے فضائل پہ خوش ہونا چاہیے۔ ہاں اہل بیت نے بہت واضح کہہ دیا، خبردار ہمیں اللہ نہیں کہو، خبردار ہمیں رب نہیں پکارو۔ اگر کوئی اہل بیت کو، ائمہ کو، مولا علی کو، امام حسین کو، نبی مکرم کو اللہ کہہ رہا ہے وہ مشرک ہے۔ اگر کوئی رب کہہ کے پکار رہا ہے تو رب اگر بغیر شرط و شرائط کے اور بغیر اضافت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو وہ صرف اللہ ہوتا ہے۔ لفظ رب اگر بغیر اضافت کے استعمال ہو تو وہ اللہ مراد ہے، اگر اضافت کے ساتھ ہو، کسی شرط کے ساتھ ہو، کسی اشارے کے ساتھ ہو، جیسے والدین کو قرآن نے رب بیانی کہا ہے، یا اللہ میرے لیے بچپنے میں دو رب تھے، رب بیانی اور رب بیانی صغیرہ، والدین کو اللہ نے رب بیانی کہا ہے، مگر یہاں پر رب بیانی نسبت کے ساتھ، اضافت کے ساتھ، مطلق اگر رب کہا جائے گا تو اس سے مراد اللہ ہے۔ لہذا معاذ اللہ میں دوہرا اس لیے رہا ہوں تاکہ بچوں کی اصلاح ہو، علی رب کا جملہ کہنا یہ شرک ہے۔ لیکن مولا ولایت تکوینی رکھتے تھے، مولا معجزات رکھتے تھے، مولا شفا دیتے تھے، مولا مریضوں کو شفا دیتے تھے، مولا مردے کو زندہ کرتے تھے۔ طویل فہرست سے 1000 سے زیادہ پیغمبر کے معجزے تو علامہ مجلسی نے لکھے ہیں۔ اسی مدینۃ المعاجز کے اندر جو 10 جلدوں کی کتاب ہے، اس میں سینکڑوں معجزات ائمہ کے لکھے گئے۔ یہ ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی جنہیں ہم آسمان سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے ہلکی باتیں، ہمارے لیے بڑی باتیں تھیں، اہل بیت کے لیے کوئی بڑی باتیں نہیں تھیں۔ اللہ نے ولی کائنات بنایا ہے، حجت خدا بنایا ہے، اللہ نے انہیں تصرف دیا ہے، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں کائنات کے اوپر۔ لہذا ایسا ہے کہ ہمارے اس خطے کے اندر بعض افراد اہل بیت کے فضائل اور مناقب کو جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ روی ہے، یہ غلو ہے، جبکہ کسوٹی اور پیمانہ مجھے دینا ہے آپ کو، اپنے بچوں جوانوں کو، بزرگوں کو نہیں دے رہا، بزرگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ کسوٹی اور پیمانہ یہ ہے کہ جو بات بھی میں فضائل بیت میں کروں یا سنوں، اس کا پہلا سوال مجھے یہ ہونا چاہیے کہ یہ کس بڑے نے، کس بزرگ نے لکھا ہے، کس متقی نے، کس پرہیزگار نے، کس مجتہد نے، کس مرجع نے لکھا ہے، کس حدیث سے ہے، اس کے اوپر کوئی حدیث ہے، اس میں کوئی آیت ہے، اس میں کوئی سند ہے۔ اگر اس پہ آیت، حدیث اور کسی بزرگ شخصیت کا کوئی تجزیہ و تحلیل اور اس کی استدلال پایا جاتا ہے تو مجھے اس کے آگے خاموش رہنا چاہیے۔